لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين خاتم النبيين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، آج پھر ایک مختصر سی محفل کے لیے قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت کو آپ کے سامنے ذکر کیا، جسے پروردگار عالم نے سورہ احزاب میں آیت نمبر 65 پر ذکر کیا ہے، کہ جس میں پروردگار عالم اس انداز سے ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک خداوند کریم کی ذات اور ملائکہ محمد اور آل محمد پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو پس اے ایمان والو، تم بھی محمد اور آل محمد پر درود اور سلام بھیجا کرو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آیت کا عنوان بہت واضح اور بڑا ہی سلیس عنوان ہے. اچھا، اس عنوان کو ذکر کرنے سے پہلے آج کی شب کی مناسبت کے ہمارے پانچویں مولا امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت صلی اللہ محمد کی شب داخل ہو چکی ہے. پانچویں مولا وہ امام کہ جن کے بارے میں اس انداز سے فضیلت حاصل ہے، یا یہ امتیاز فقط اس پانچویں امام کو حاصل ہے کہ جن کے والد بھی ہاشمی ہیں اور والدہ بھی ہاشمی. ان کے والد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سید الشہداء کے بیٹے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور والدہ فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہ، کہ جو امام حسن مجتبی کی بیٹی. اور بہرحال یہ ایک بہت بڑا امتیاز ہے پانچویں امام کے لیے کہ دونوں طرف سے، یعنی نجیب الطرفین کہا جاتا ہے عربی لغت کے لحاظ سے، کہ جس کے دو طرف یعنی دونوں والد یا والدہ دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک ہی خاندان سے ہوں، اور یہ امتیاز فقط پانچویں مولا کو حاصل ہے. اور بہرحال امام کے نام کے ساتھ بہت ساری مخصوصیات امام کے ساتھ شامل ہے. اس نام کے ساتھ بہت ساری چیزیں، بہت سارے معنی
خود اس نام کے اندر پوشیدہ ہے کہ باقر، جس کا مراد یہ ہے، معنی یہ ہے کہ شگافتہ کرنے والا، اور امام کا لقب باقر العلوم یعنی علم کو شگافتہ کرنے والا، یعنی یہ وہ امام ہے جس نے علم کو شگافتہ کیا، علم کو پھیلایا، یعنی جن صندوقوں میں علم تھا، یہ اسرار کائنات کے جہاں چھپے ہوئے تھے، اسے شگافتہ کیا اور علوم کے نور سے اس دنیا کو منور کیا۔ یہ وہ امام کہ جس انداز سے انہوں نے علم کی بنیاد ڈالی، یا ظاہری طور پر علم کو پھیلانے کی بنیاد ڈالی گئی۔ بہرحال علم تو زمانہ رسول یا رسول سے پہلے سے ہی ہر نبی کے دور میں بھی پھیلتا رہا، اس دور کے حساب سے بھی علوم کو ترقی ملتی رہی۔ علم دین، علم خدا، جو خدائی علم ہے وہ پہنچتا رہا لوگوں تک، اور لوگ ایمان لاتے رہے، لوگ اس دین کو حاصل کرتے رہے۔ لیکن ایک ظاہری عنوان یا اس اعتبار سے بات کی جائے تو پانچویں امام کے زمانے میں ہی علم کو پھیلانے کی ایک خاص فضا قائم ہوئی، اور امام نے پھیلانا شروع کیا، اور پھر بہرحال وہ فضا چھٹے امام کے پاس بھی آئی۔ چھٹے امام نے بھی ایک دور میں پھیلایا، جس کی وجہ سے ہم فقہ جعفری کے نام سے پہچانے بھی جاتے ہیں۔ وہ اسی لیے کہ چھٹے امام کے دور میں بہرحال علم کو اتنا زیادہ ایسی کھلی فضا ملی، اتنا عام آسان ملا کہ وہ علم پھیل سکا۔ پانچویں امام وہ امام کے جن کے دور میں علم کو خاص فروغ ملا، اسی علم یا اسی علم کے کچھ قطرے آج آپ کی سماعت تک میری زبان سے پہنچ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے ابتدا میں ایک آیت ذکر کی، جسے وہ آیت کہ جو ہر مسلمان کا یا ہر اس شخص کا زبان کا ورد دعا کرتی ہے کہ جو محمد اور آل محمد سے محبت کرتا ہے، اور جب وہ آیت اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے یا جب وہ آیت کے الفاظ اس کے کانوں میں پہنچتے ہیں تو عادتاً خود بخود اس کے زبان سے وہ درود اور سلامتی کے الفاظ شائع ہو جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے زبان کو محمد اور آل محمد کے درود سے معطر کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ درود، یہ سلامتی در حقیقت ایک دعا ہے، جو کہ عام فہم میں اور آپ بھی ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہ تو کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، یا خدا حافظی کی جا رہی ہوتی تو اس وقت بھی جملہ کہا جاتا ہے کہ پروردگار تم پر سلامتی کرے، تم سلامت رہو۔ اسی سلامتی کو پروردگار عالم نے محمد اور آل محمد پر بھیجنے کا حکم طلب کیا ہے، حکم دیا کہ یہی سلامتی محمد اور آل محمد پر بھیجی جائے۔ اور اس کا ایک خاص انداز جو کہ ہمارے پاس موجود ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں، جب ہماری خواہش ہوتی ہے یا کسی وجہ سے ہم درود پڑھتے ہیں، تو اس کا ایک خاص انداز ہے کہ جو ہم محمد اور آل محمد پر درود بھیجتے ہیں اس انداز سے۔ اور یہ درود جو ہمارے پاس موجود ہے، در حقیقت یہ درود محمد اور آل محمد پر سلامتی بھیجنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں خود پروردگار عالم کی ذات بھی شامل ہے۔ خود پروردگار نہیں بلکہ پروردگار نے اپنے ساتھ ملائکہ کو بھی اس عبادت میں شمار کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پروردگار طلب کرتا ہے، حکم دیتا ہے تمام لوگوں کو، تمام ایمان والوں کو کہ جو ایمان والے ہیں میں حکم دیتا ہوں کہ وہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ درود بھیجنے کا سلسلہ حکم پروردگار ہے، وہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہم پر عادتاً یعنی ہماری رگ میں آ چکی ہے، ہماری عادت میں ہے یہ عبادت کہ جب ہم یا تو فرصت میں ہو تو ہماری تسبیح ہاتھ میں چل رہی ہوتی ہے، ہم درود کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی موقع آتا ہے ہم درود کی تسبیح کو پڑھتے ہیں۔ گویا کہ درود یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ سلامتی کی دعا کہ جو خود ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی علی محمد وآلہ اپنے صحابی کے ذریعے سے پانچویں امام تک پہنچایا۔ وہ مشہور صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری جو کہ زمانے رسول میں موجود تھے، رسول کی خدمت میں موجود تھے، اور رسول نے ان سے کہا کہ اے جابر تم وہ میرے صحابی ہو
جو تم میرے 5ویں بیٹے کو دیکھو گے اور اس سے ملاقات کرو گے اور اس کے بعد تم اس دنیا کو خیر آباد کہو گے. بس جب تم میرے اس بیٹے سے ملنا جس کا نام باقر ہوگا، محمد باقر نام ہوگا، اس کی صفات یہ ہوں گی، اسے میرا سلام دینا. اور روایات میں ہے جب 5ویں امام کی ولادت ہو چکی تھی، 5ویں امام مدینہ میں تھے، اور اس وقت جب جابر ابن عبداللہ انصاری ان سے ملاقات کرنا ہے، بہت ہی ضعیف ہو چکے تھے، بہت ہی زیادہ ضعیف تھے. لیکن جب امام سے ملنے آئے تو کہتے ہیں برخوردار کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر. امام جیسے ہی بلند ہوئے انہوں نے ان کا سر چوما. جابر ابن عبداللہ انصاری امام کے ماتھے کو چومتے ہیں، امام کو بوسہ دیتے ہیں اور اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں جابر ہوں، آپ کے جد کا صحابی ہوں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں اچھا فوراً سے وہ حکم پورا کرو جو میرے جد نے تمہیں کہا تھا. اور اس کے بعد جابر کہتے ہیں کہ آپ کے جد نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے. یہ سلامتی اور درود کی دعا رسول خود بھی اپنے بیٹے کو پہنچا رہے ہیں. حقیقت میں سلامتی اور درود یہ ایسی عبادت ہے کہ جو عام زندگی میں انجام دیتی رہنی چاہیے. جو دیتے رہتے ہیں اس عبادت کے لیے کوئی مقدمات نہیں ہے. جیسے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، لیکن ہر عبادت کے کچھ مقدمات ہوا کرتے ہیں. نماز کا مقدمہ ہے کہ طہارت ہونی چاہیے. وہ جانماز جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز کی جانماز غصبی نہ ہو. جس فضا میں نماز پڑھی جا رہی، جس مقام پہ نماز پڑھی جائے وہ مقام جو ہے غصبی نہ ہو، ہمارا اپنے اختیار میں ہو. اور مختلف شرائط ہیں نماز کے صحیح ہونے کے لیے. اسی طرح روزے کے لیے بھی کچھ مقدمات ہے کہ سحری کا انجام دینا اور اب نیت کرنا اور تمام چیزیں. اسی طریقے سے حج یہ بھی وہ عبادت ہے جس کے کچھ مقدمات ہیں کہ استطاعت ہو انسان کے پاس، وہ اپنے اخراجات رکھتا ہو، اپنے احباب یعنی اپنے ان افراد کا نان و نفقہ جس پہ واجب ہے ان کے بھی اخراجات اپنے پاس رکھتا ہو، تب جا کے اس پر حج واجب ہوتا ہے اور وقت دیگر شرائط. لیکن یہ درود جو محمد اور آل محمد پہ بھیجتے ہیں یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے کوئی شرائط نہیں. بس انسان اپنی زبان سے یا بس اپنے دل میں محمد اور آل محمد پہ درود بھیجتا رہے، وہ عبادت چلتی رہے گی. اس کی ما صلی علی محمد وآل محمد. حتیٰ کہ یہ عبادت وہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے 5 وقت کی نماز میں بھی شامل کیا ہوا ہے، اس درود اور سلامتی کو. کہ جب ہم نماز تمام کرتے ہیں تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ نماز کا اختتام ہوتا ہے اس محمد اور آل محمد پر سلام کے ذریعے سے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی پروردگار نے اپنی واجب عبادت کو جو ہم پروردگار کے لیے انجام دے رہے، اس کے اختتام پر بھی پروردگار نے محمد اور آل محمد کی سلامتی کو بطور مہر معین کیا ہے کہ اگر یہ مہر ہوئی تو تمہاری نماز بھی قبول ہوگی پروردگار کی بارگاہ میں. یہ محمد اور آل محمد کی محبت، ان کی سلامتی کی دعا اس قدر اہم کہ واجب عبادت کا جز بنی ہوئی ہے. اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے. ایک مقام پر ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد ارشاد فرماتے ہیں اس درود اس صلوات کی اہمیت کو بتاتے ہوئے، من صلی علیہ مرتن، کوئی بھی شخص درود پڑھتا ہے مجھ پر ایک مرتبہ، صلوات پڑھتا ہے ایک مرتبہ مجھ پر، لم یبقى من ذنوبہ، اس کے اوپر کوئی بھی اس کے گناہ باقی نہیں رہتے، اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھنے سے انسان کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں جو اس نے انجام دیے ہوں. جو نافرمانیاں انسان نے دنیا میں انجام دی ہیں وہ تمام کی تمام نافرمانیاں دھل جاتی ہیں ایک مرتبہ درود پڑھنے کے ذریعے سے. یہ درود اور سلامتی جو ہم محمد اور آل محمد پہ بھیج رہے ہیں، گویا کہ وہ سلامتی ان کے لیے ہم بھیج رہے ہیں، لیکن اس بھیجنے کے عوض میں وہ سلامتی ہمیں دے رہے ہیں کہ تمہارے تمام گناہ دھل جاتے ہیں. درود پڑھیں ایک دفعہ محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. یہ درود، یہ سلامتی، حقیقت میں یہ درود و سلامتی ہمارے تمام بیماریاں، جو ہماری بیماریاں ہیں، قلبی بیماریاں ہیں، اس کا بھی علاج ہے. آپ نے روایت سنی ہوگی کہ جس میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ گنا یعنی موسیقی جو ہے وہ نفاق کو بڑھاوا دیتی ہے، نفاق بڑھا دیتی ہے، یعنی انسان کو منافق بنا دیتی ہے. یعنی انسان کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، زبان پہ کچھ جاری ہوتا ہے لیکن اصل میں عمل کچھ اور ہوا کرتا ہے.
زبان سے سلام کر رہا ہوتا ہے سامنے والے کو، لیکن دل میں سلامتی کی دعا نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ اس کے لیے بد دعا کر رہا ہوتا ہے یا اس کے لیے دوسرے الفاظ استعمال کر رہا ہوتا ہے. یہ نفاق، یہ جو منافقت انسان کے اندر بڑھ جاتی ہے، اس کے سبب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ غنا اور موسیقی. رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی اس نفاق کی بیماری کو دور کرنا چاہتا ہے، اس منافقت کی بیماری کو اپنے قلب سے دور کرنا چاہتا ہے کہ یہ بیماری دور ہو جائے، بس لازم ہے کہ بلند آواز سے محمد اور آل محمد پر درود بھیجتا رہے. ما صلی علی محمد. عجیب اہمیت ہے درود کی، عجیب فضائل ہے، اور در حقیقت واقعتاً اتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں اس فضائل کی، اس درود کے فضائل کی، کہ اگر ہم پڑھتے رہ جائیں تو عشرے کے عشرے چلتے چلے جائیں گے، مجالس کی مجالس ہوتی چلی جائیں گی، نشستوں کی نشستیں ہو جائیں گی، لیکن یہ فضائل درود کے ختم نہیں ہوں گے. اتنے فضائل موجود ہیں اس درود کے حوالے سے. آیت اللہ بہجت مشہور و معروف شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. وہ جب اپنی محفل میں بیٹھا کرتے تھے تو بہرحال علماء کا ایک رواج ہوا کرتا ہے، اور آج بھی یہ رواج ہے کہ علماء جب بیٹھے ہوتے ہیں، بزرگ علماء، تو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ملتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے کچھ سوال جواب کرتے ہیں، یا فقط یہ خواہش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں. اور یہ بہرحال لوگوں کا سلسلہ چلا ہوتا ہے اس زمانے میں، اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. مختلف مقامات پر عراق میں یا ایران میں جو علماء کے دفاتر ہیں، وہاں پر علماء بیٹھے ہوتے ہیں. خاص وقت ہوتا ہے کچھ گھنٹوں کا کہ جس میں وہ فقط ایک مقام پر تشریف رکھتے ہیں، ایک مقام میں بیٹھے رہتے ہیں، اور لوگ ان سے ملنے آ رہے ہوتے ہیں، لوگ ان سے سلام کرنے آتے ہیں، فقط مصافحہ کرتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں. آیت اللہ بہجت بھی اسی انداز سے روزانہ اپنے مکتب پہ، اپنی مسند پہ بیٹھا کرتے تھے اپنی جگہ پر، اور لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے. ان کے ساتھ بیٹھنے والا ایک شخص، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اسسٹنٹ ہے، یا ان کے ساتھ ان کی تیمارداری کرنے والا، یا ان کے ساتھ گھومنے والا ایک شخص، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی آتا اور شیخ بہجت کے پاس آ کے بیٹھتا اور ان سے دعا کی التماس کرتا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میرے حق میں دعا کریں. اور بہرحال ہماری خواہش ہوتی ہے کہ عالم دین ہے، اتنا بزرگ شخصیت ہے، اتنی عبادات کو انجام دینے والا ہے، ہم سے تو یقیناً بہتر ہے. ہم اس سے خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کرو. بہرحال روایات بھی ہیں ہمارے پاس اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے دیکھا کوئی بھی شخص آتا شیخ بہجت کے پاس، آیت اللہ بہجت کے پاس، اور اپنی دعا کی گزارش کرتا، آقا بہجت اس کے لیے دعا ضرور کرتے تھے، اس کے لیے دعا فرماتے تھے، اس کا مصافحہ اگر وہ کرتا تو اس کو مصافحہ کرتے تھے، اس کے حق میں دعا بھی کرتے تھے. بعض دفعہ ہوتا یہ تھا کہ دعا اتنے ہلکی آواز میں کرتے تھے کہ سامنے والے کو دعا سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ اس شخص، آنے والے شخص سے کہتے تھے کہ محمد اور آل محمد پہ درود پڑھا کرو. ما صلی علی محمد. یہی نہیں بلکہ خود آقا بہجت کی کتاب کے حوالے سے ملتا ہے کہ ایک شخص جو کہ مؤلف ہے اس کتاب کا، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آیت اللہ بہجت اس انداز سے درود کو اپنی زندگی کا حصہ رکھتے تھے کہ انہوں نے، لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ انسان کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے اگر کوئی اینٹی بائیوٹک موجود ہے اسلام میں تو وہ محمد اور آل محمد پہ درود ہے. صلی اللہ محمد اور آل محمد کے درود کو اس قدر اہمیت دی گئی. یہ وہ درود، یہ وہ عبادت کہ جو اس قدر بلند، یعنی واقعتاً بیماریوں کا علاج ہے. اسی طریقے سے شیخ عباس قمی، ہمارے مشہور و معروف عالم دین، مفات الجنان جنہوں نے لکھی، جنہوں نے پوری جمع کی مفات الجنان کی تمام روایت کو. ایک مرتبہ ان کا بیٹا بیمار تھا، اور بیماری کے عالم میں بخار کی تپش تھی، بیمار تھا. وہ اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ رہے تھے. ان کی زوجہ یعنی اس بیٹے کی والدہ ایک مشروب جو کہ بخار کے مرض کے لیے دیا جاتا تھا اس زمانے میں، وہ بنا کر لے آئی. سمجھنے کے اعتبار سے جو شاندہ بنا کر اس بچے کے لیے لے لائی تو اسے ہلانے کے لیے جو چمچہ ہوا کرتا ہے یا کوئی اور چیز تھی وہ اس پیالی میں موجود نہیں تھی. انہوں نے اپنے شوہر یعنی شیخ عباس قمی کو دیا کہ میں
اس کے لیے چمچ لے کر آتی ہوں ہلانے کے لیے. وہ دوبارہ مڑی اور اس مقام تک گئی. یعنی اس فرض کر لیجئے آج کے ذہن میں ہم دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی لا کے دے اور چمچ لے جانے میں لانے میں کتنی دیر لگتی ہے, چند سیکنڈ کا فاصلہ ہوا کرتا ہے. آیت اللہ شیخ عباس قمی اس چند سیکنڈ کے لیے بھی انتظار نہیں کرتے بلکہ اپنی انگشت مبارک سے اس کپ کے اندر اس پیالی میں ہاتھ ہلانے لگتے ہیں. ان کی زوجہ نے کہا کہ کیا کیا آپ نے, آپ اتنے لمحے کے لیے بھی انتظار نہیں کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے انتظار نہیں کیا, میں نے سوچا کہ یہ وہ انگلی ہے کہ جس نے کئی ایک روایات کو محمد اور آل محمد کی روایات کو لکھا ہے, شاید اس میں وہ برکت ہو کہ جس کے ذریعے سے میرے بیٹے کو شفا مل جائے. یعنی کہ لکھنے والی انگلیاں اگر شفا کا باعث بن سکتی ہے تو وہ پڑھنے والے وہ الفاظ جو ہم اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں وہ کیوں کر شفاعت کا باعث نہیں بنیں گے, وہ کیوں کر انسان کو شفاعت نہ دیں گے. یہ درود ایسی عبادت ہے, ایسے تمام یعنی کائنات کے اسرار کو اگر حاصل کرنا ہو, علماء کے بیانات ہیں, کائنات کے اسرار کو اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو درود کو پڑھتے رہنا چاہیے. یعنی واقعتاً جس طرح اگر ایک کمرے کے اندر تمام اسرار کو کائنات کے چھپا دیا جائے اور وہ کمرہ اگر لاک ہو جائے, بند ہو جائے, تو اس کی کنجی یہ محمد اور آل محمد پر درود ہے. صلی علی محمد وآل محمد. درود اس قدر بلند عبادت, اس قدر واضح, بہت آسان سی چھوٹی سی عبادت کہ جو روز مرہ انسان چلتے پھرتے انجام دے سکتا ہے, بیٹھتے اٹھتے, جب بھی انسان فراغت میں ہو اس عبادت کو انجام دیتا رہے, اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا, اس کی دنیاوی اخروی جسمانی بیماریوں کا علاج ہوتا رہے گا, تمام تکالیفیں دور ہوتی رہیں گی. بس اس درود کو پڑھتا رہے اس نیت سے کہ محمد اور آل محمد پر. اور یقیناً آپ اندازہ کیجئے کہ رسول ختمی مرتبت وہ شخصیت, وہ نبی کہ جنہوں نے اتنی مشکلات سہی دین کو پھیلانے کے لیے. کوئی کچرا پھینکتا تھا, کوئی پتھر مارتا تھا, کوئی کنکر مارتا تھا, کہیں سے خون جاری ہوتا تھا, لیکن کبھی بھی دین کو پھیلانے میں پیچھے نہ ہٹے. رحمت للعالمین تھے, اس کائنات کے لیے عالم, اس عالم کے لیے رحمت تھے. پروردگار اس پر درود بھیجنے کا ہم سے حکم کر رہا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو. یہ درود و سلام اس قدر اہم. بس ایک روایت اور زحمت تمام دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد. ایک مرتبہ زمانہ رسول میں ایک شخص مکے میں رہتا تھا, بازار گیا, بازار سے جا کے مچھلی خرید کر لایا. تھوڑا طویل واقعہ, مختصر الفاظ میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا اس درود کی اہمیت کو جا کر کہ درود ہے کیا. بازار گیا, بازار سے مچھلی خرید کے لایا, اپنی زوجہ کو دی کہ گھر میں لا کے کہ جاؤ اس مچھلی کو کھانے کے لیے تیار کرو, آج ہم اس مچھلی کو کھائیں گے. اس خاتون نے اس مچھلی کو لیا اور پانی سے دھونے کے بعد اور تمام چیزیں کرنے کے بعد اسے اس برتن میں, اس ظرف میں رکھا جو آگ پہ رکھا جاتا ہے, اور آگ کو روشن کیا اور ظرف کو آگ پر رکھ دیا. پھر حسب عادت وہ خاتون اپنے گھر کے دیگر امور میں مشغول ہو گئی, دیگر مصروفیات میں لگ گئی. جتنا وقت درکار ہوتا ہے اس مچھلی کے پک جانے کے لیے, تیار ہو جانے کے لیے, اتنے وقت سے زیادہ وقت گزر گیا اور زیادہ وقت گزر گیا. اتنا وقت گزر گیا کہ وہ مچھلی ختم ہو جاتی ہے, یعنی گل جاتی پوری, لیکن اس خاتون نے دیکھا کہ وہ مچھلی پر آگ اثر ہی نہیں کر رہی. وہ آگ روشن ہے لیکن وہ مچھلی اپنی جگہ سے ہلی نہیں ہے, کوئی فرق نہیں آیا, مچھلی ویسی کی ویسی ہے جیسی پہلے تھی. پریشان ہو گئی, اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تو مچھلی پک ہی نہیں رہی ہے, تیار ہی نہیں ہو رہی ہے, اسے ہم کھائیں گے کیسے. پریشان ہوا, اس دکاندار کے پاس گیا بازار میں, اس سے کہا کہ اس نے کہا نہیں میرے حساب سے تو مچھلی بالکل صحیح ہے, تر و تازہ ہے, خراب نہیں ہو سکتی. اور یہ سارے تمام تحقیقات کرنے کا بالآخر ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. صلی علی محمد رسول کی خدمت میں آیا اور آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے. صلی اللہ محمد.
تمام تحقیقات کرنے کے بعد، سب چیزیں دیکھنے کے بعد بالآخر رسول کی خدمت میں آیا اور آ کے رسول کے بعد پورا ماجرا بیان کیا. رسول اللہ اس انداز سے میں نے بازار سے مچھلی خریدی اور یہ سب کچھ کیا، لیکن بالآخر یہ جو ہے مچھلی پکی نہیں، یہ اس ظرف میں ڈال دیا جس پر آگ رکھی جاتی، سب کچھ کر لیا، لیکن یہ مچھلی تیار نہیں ہوئی، کھانے کے قابل نہیں ہوئی. ایک مرتبہ حکم رسول خدا سے وہ مچھلی کو زبان ملی اور اس نے رسول سے کلام کیا. رسول نے اس سے سوال کیا کہ تو کیوں تیار نہیں ہوئی پک کے؟ کھانے کے لیے تجھے تیار ہونے میں کیا دقت تھی، کیا ماجرا تھا؟ رسول نے اس سے پوچھا. وہ مچھلی رسول سے کلام کرتی اور جواب دیتی رسول کو کہ اللہ کے رسول، میں جب سمندر میں سفر کر رہی تھی تو سمندر میں ایک سطح پہ آئی کہ جہاں پر ایک کشتی گزر رہی تھی، یا کشتی کے پاس سے میں گزری یا کشتی میرے پاس سے گزری، بہرحال. لیکن جب میں اس کشتی کے قریب آئی تو میرے کانوں میں ایک آواز آئی. کشتی پہ موجود جو ایک شخص تھا وہ کشتی کے کنارے بیٹھا تھا اور میں نے اس کی آواز سنی اور وہ آواز مجھے بہت پسند آئی. وہ الفاظ جو اس نے اپنی زبان سے ادا کیے مجھے بہت پسند آئے، تو میں نے بھی وہ الفاظ اپنی زبان پر جاری کیے. بس وہ الفاظ جاری کیے تھے، اس الفاظ کو جاری کرنے کی وجہ سے یہ آگ مجھ پر اثر نہیں کر رہی. رسول نے کہا کون سے الفاظ تو نے سنے تھے، کون سے الفاظ تو نے اپنی زبان پہ جاری کیے تھے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، وہ جو شخص تھا جو سوار تھا اس کشتی پر، اس نے کشتی کے کنارے بیٹھ کے محمد اور آل محمد پر درود بھیجا تھا. میں نے بھی وہ درود کے الفاظ اپنی زبان پہ جاری کیے، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ مجھ پر آگ اثر نہیں کر رہی تھی. ما صلی علی محمد و آل محمد. یہ محمد اور آل محمد کے درود کی کیفیت ہے. ہم یہ بات سنتے ہیں نا کہ آگ مومن پر اثر نہیں کرتی. وہ واقعہ ہم نے بہت سنا ہے کہ صحابی آیا امام کے پاس اور امام نے کہا کہ جاؤ اس تندور میں کود جاؤ. وہ صحابی بلا جھجک بغیر کسی سوال کیے، بغیر کسی اعتراض کو کیے اس تندور میں کود گیا اور آگ اثر نہیں کی بلکہ آگ گلزار بن چکی تھی. واقعتاً محمد اور آل محمد سے محبت اور ان پر درود بھیجنا ان تمام باتوں کا سبب بنتا ہے. صلی علی محمد و آل. اسی انداز سے ایک اور روایت کی جس میں وہ شہد کی مکھی، بڑی مشہور روایت ہے، معروف روایت ہے، بچہ اس روایت کو جانتا ہے کہ جب شہد کی مکھی نے رسول سے کلام کیا تھا، رسول اور امیر المومنین ساتھ تھے، شہد کی مکھی نے کلام کیا اور کہا کہ میں دعوت دیتی ہوں کہ آپ اس سائل کو جسے میں چھتے میں تیار کرتی ہوں آپ اسے نوش فرمائیں، میں دعوت دیتی ہوں. رسول نے اور امیر المومنین نے وہ شہد کو نوش فرمایا، کھایا، اور کھاتے ہوئے جب رسول نے اس شہد کی مکھی سے کلام کیا تھا، اس نہل سے سوال کیا تھا کہ بتاؤ کہ یہ جو سائل ہوتا ہے جو جانوروں کے منہ سے نکلتا ہے اس میں شیرینی تو نہیں ہوتی، اس میں مٹھاس تو نہیں ہوتی، یہ تمہارا سائل اتنا میٹھا کیسے ہے؟ جب یہ سوال کیا تو شہد کی مکھی نے جواب دیا کہ جب یہ سائل آتا ہے تو پروردگار عالم حکم دیتا ہے ہمیں، یعنی ہم شہد کی مکھیوں کو حکم دیتا ہے کہ 3 مرتبہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجو، اور جب ہم یہ درود بھیجتے ہیں تو یہ سائل کی کڑواہٹ، یہ جو ذائقہ ہوتا ہے وہ مٹھاس میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے. صلی علی محمد و. عزیزو، یہ محمد اور آل محمد پہ درود کی وہ فضیلت، وہ اہمیت، وہ کیفیت ہے کہ جو ان چیزوں پہ بھی اثر کر جاتی ہے. اب وہ روایت سمجھ میں آتی ہے کہ جو ولایت علی رکھنے والے پھل ہیں جو میٹھے ہیں ان میں ولایت علی باقی ہے، یا وہ ولایت علی کا اقرار کرنے والے پھل ہیں، وہ سبزیاں جو میٹھی ہیں جو تر و تازہ ہیں وہ ولایت علی کا اقرار کرتی ہیں. کیوں نہ ہو کہ جو محمد اور آل محمد پر اگر ایمان رکھتے ہوں، محبت رکھتے ہوں، ان پر درود بھیجتے ہوں، اس ولایت کا اقرار کرتے ہوں تو پروردگار بھی اپنی طرف سے ان کو جزا دیتا ہے اور ان چیزوں کو ایسا تبدیل کر جاتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسانی عقل اس کے مقابل کچھ نہیں کر پاتی. یہ محمد اور آل محمد کے درود کی کیفیت. بس عزیزو، 5ویں امام کی شہادت کا ذکر ہے. وہ امام کہ جو کربلا میں بھی موجود ہے،
شب عاشور جب کربلا میں صدائیں بلند ہوتی ہیں التش التش کی، وہ صدائیں کہاں سے آتی ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے جو خیموں میں موجود تھے نا، وہ التش کی صدائیں بلند کر رہے تھے. پیاس سے ان بچوں کی حالت بری ہو رہی تھی، وہ حالت اتنی غیر ہو رہی تھی کہ وہ التش التش کی صدا بلند کر رہے تھے. وہ صدا خیمے سے نکل کر خیمے سے باہر لوگ جتنے بھی موجود تھے وہ سن رہے تھے. کون سے بچے تھے؟ بنی ہاشم کے بچے بھی تھے، اور انہی بچوں میں محمد باقر بھی موجود تھے، انہی بچوں میں علی اصغر بھی موجود تھے، انہی بچوں میں سکینہ بھی موجود تھی، انہی بچوں میں وہ بچے بھی موجود ہے جو راہ کربلا میں گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ کے شہید ہو گئے. اور یہ صدائیں رکی نہیں، بلکہ دن عاشور کے دن بھی یہ صدائیں بلند ہو رہی تھی. اور اسی صداؤں کے سہارے ابو الفضل عباس نے آ کے مولا حسین سے کہا کہ اے آقا حسین، کہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں ان بچوں کے لیے پانی لے آؤں. جب جنگ کی اجازت نہ ملی مولا عباس کو تو پانی کی اجازت لینے آئے، اور مشکیزہ دکھایا، سکینہ کو دکھایا، محمد باقر کی طرف اشارہ کیا ہوگا، علی اصغر کی طرف اشارہ کیا ہوگا، ان بچوں کی طرف اشارہ کیا ہوگا جو ہاتھ میں کوزے لیے مشکیزے لیے کھڑے تھے. مشکیزے کو کوئی بچہ اپنے سینے سے لگاتا تھا شاید اس کی ٹھنڈک سے کچھ سکون حاصل ہو جائے، کوئی بچہ کوزے کو زبان لگاتا تھا شاید کوزے میں کچھ پانی موجود ہو، شاید کوزے کی مٹی اتنی تر ہو کہ زبان کو سکون مل جائے. ان بچوں میں محمد باقر بھی موجود تھے. مولا عباس آتے ہیں مولا حسین کے پاس، آ کے اجازت طلب کرتے ہیں. بس اجازت ملتی ہے ابو الفضل عباس کو. سکینہ سے مشکیزہ لیا، اس مشکیزے کو لے کر سواری پہ سوار ہوئے، اپنے گھوڑے کو ایل لگائی ہے. یہاں ابو الفضل عباس میدان کا رخ کرتے ہیں، فرات کا رخ کرتے ہیں. وہاں سکینہ تمام بچوں کو خیمے میں لے کے جاتی ہے. جانتے ہیں کون سے خیمے میں لے کے جاتی ہے؟ شہزادی سکینہ اس خیمے میں لے کے جاتی ہے کہ جہاں پر کوزے رکھے تھے، ان کوزوں کے پاس لے کے جاتی ہے. ہر بچے سے کہتی ہے آؤ تم اپنے لیے کوزہ اٹھا لو، آؤ تم اپنے لیے کوزہ اٹھا لو، آؤ تم اپنے لیے کوزہ اٹھا لو. وہاں محمد باقر بھی موجود ہوں گے. سکینہ نے انہیں بھی کہا ہوگا آؤ محمد باقر اپنے لیے کوزہ اٹھا لو. یہ تمام بچے کوزہ اٹھائے، خیمے کے باہر موجود تھے. سکینہ آگے موجود تھی، سکینہ نے بھی کوزہ تھاما ہوا تھا اور کہتی جاتی تھی دیکھو وہ جو علم نظر آ رہا ہے تمہیں مقتل کی جانب، وہ علم میرے چچا عباس کا ہے، وہ میرے چچا عباس ہے جو مشکیزہ لے کر گئے ہیں. ابھی پانی سے بھر کے لائیں گے، ابھی ہم سب کے کوزے بھر جائیں گے، ہم سب کو پانی ملے گا، ہم سب سیراب ہو جائیں گے. یہ کہتی جاتی ہے، علم کی طرف اشارہ کرتی جاتی ہے. ایک مرتبہ سکینہ نے علم کو دوبارہ آتے دیکھا. اب جب علم پلٹتا ہوا نظر آیا، سکینہ نے بچوں سے کہا دیکھو یہ علم آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے مشکیزہ پانی سے تر ہو چکا ہے، اب مشکیزہ ہم تک آئے گا، ہم سب پانی سے سیراب ہو جائیں گے. عزیزو یہ پانی سے سیراب ہونے کی خواہش سکینہ نے بچوں کو دلائی. تمام بچے اس آس پہ کوزے لیے کھڑے تھے کہ ہمیں پانی مل جائے گا. لیکن ایک وہ مقام آیا جب وہ علم ایک مرتبہ جھکا پھر بلند ہوا، سکینہ کی آس ٹوٹی، ایک مرتبہ پھر بچوں کی آس بندی. اب جب دوبارہ وہ علم زمین پر گرا اٹھ نہ سکا. ایک مرتبہ سکینہ کی آس ٹوٹی ہے، ایک مرتبہ سکینہ کو خبر ہوئی کہ چچا عباس نہ آئے. مشکیزہ آیا لیکن چدا ہوا مشکیزہ تھا، پانی سے خالی مشکیزہ تھا. ایک مرتبہ تمام بچوں نے اپنے کوزوں کو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری تمام عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پانچویں مولا امام محمد باقر کے صدقے میں ہمیں
اس دین محمدی پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بیمار کربلا کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ حاضرین محفل کی تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔